أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. صدق اللہ. قال ربی فانذرنی، اس نے کہا کہ قال ربی، اے میرے رب، انذرنی، پس تو مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک کے لیے جس دن وہ یبعثون، وہ اٹھائے جائیں گے. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فإنک، بے شک تو، من المنظرین، یعنی تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، الی یوم وقت المعلوم، اس وقت تک کے لیے جس کا مجھے وقت، یعنی قیامت کے وقت دن تک، یعنی مقررہ دن تک کے لیے تجھے مہلت ہے. قال، اس نے کہا ربی، اے میرے رب، بما، جس طرح، اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا، لو ازینن، میں ضرور بضرور مزین کروں گا، لہم، ان کے لیے، فی الارض، زمین میں، ولاغوینہم، اور ضرور بے ضرور میں گمراہ کروں گا انہیں، اجمعین، سب کو، الا، مگر، عبادکا، تیرے وہ بندے، منہم، جنہیں، جو ان میں سے، المخلصین، جو خالص کیے ہوئے ہیں، یعنی مخلصین، مخالص کیے ہوئے ہیں. قال هذا، اللہ تعالیٰ نے کہا، هذا، یہ، صراط، راستہ، علیہ، میری طرف، مستقیم، سیدھا، یعنی کہ یہی سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچاتا ہے. ان، بے شک، عبادی، میرے بندے، لیسا، نہیں، لکا، نہیں ہے تیرے پر، علیہم، ان پر، سلطان، تیرا کوئی زور ان پر نہیں ہے، الا، مگر، من اتبع کا، اس پر، اتبع کا، جس نے پیروی کی، کا، تیری، من الغاوین، گمراہوں میں سے، یعنی جن نے تیری پیروی کی گمراہوں میں سے. وَإِنَّ، اور بے شک، جہنم، جہنم، لموعدہم، ان کے وعدے کی جگہ ہے، اجمعین، ان سب کی، اور جو یہ سکیان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، لَهَا سَبْعَةٌ، اس کے ہیں، سبعتن، 7 ابواب، دروازے، لکلی، ہر ایک کے لیے، ہر ایک دروازے کے لیے، منہم، ان میں سے، جزء مقسوم، یعنی کہ ان میں ہر تقسیم کیا ہوا ہر ایک کے لیے حصہ ہے. جیسے ہم کل پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح انسان کے بارے میں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح انسان کو پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور پھر اس نے اپنی طرف سے روح پھونکی، اور شیطان جو ہے وہ اس کو دیکھتا تھا. شیطان نے اس کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سب اس کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، یعنی کہ یہ اصل فرشتہ نہیں تھا، یہ جنوں میں سے تھا، اس نے انکار کر دیا. جب پوچھا گیا تو اس نے یہی کہا کہ میں اس کو کیسے کرتا جس کو تو نے جو ہے وہ بنایا مٹی سے، ایک سڑے ہوئے گاڑے سے، اور میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، تو میں اس کے خیال میں جو ہوں وہ بڑا ہوں، تو میں اس کے کیوں سجدہ کروں. بار اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ٹھیک ہے تو اتر جاؤ، پھر تیرے پر لعنت ہے یوم الدین تک. تو پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس نے مہلت مانگی تھا، مانگ وہ بھی اللہ ہی سے رہا ہے. قال ربی، اے میرے رب، فانذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے اس دن تک کے لیے، اس دن تک کے لیے جب تو سب کو اٹھایا جائے. اللہ تبارک ابلیس نے جب قیامت کے دن تک اپنے اوپر لعنت کی بات سنی، تو
سمجھا کہ اس کا عذاب اس کو تو ٹال دیا گیا ہے، اس لیے اس نے اللہ سے طلب کیا کہ اس دن تک موت نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مہلت دے دی، یعنی کہ وہ اس وقت تک، قیامت تک اس کو موت نہیں آئے گی، یعنی سب کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ جو ابلیس ہے، عزازیل ہے، اس یہ قیامت تک کے لیے زندہ رہے گا، باقی اس کو لا تو آتی جاتی رہے گی، مگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دے دی کہ یہ قیامت تک کے لیے تو جو چاہے کرتا رہے۔ پھر اس نے کیا کہا، قال ربی بما اغویتنی، اللہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی کہ یہ ہے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اپنی گمراہی کا بھی اللہ تبارک کی طرف ڈال دیا کہ تو نے جس طرح مجھے گمراہ کیا تو میں ان کو بھی گمراہ کروں گا، یعنی کہ میں ان کے لیے جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی تو نے مجھے اس بات پہ کہہ دیا کہ میں اس کو ایک ایسی بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، تو یہ میرے تو اس کے خلاف تھا، میرے اس کے تکبر سمجھ لیں کہ اس کے نفس کے خلاف تھا کہ میں اس کا سجدہ کروں، تو اس نے اللہ پہ ڈال دیا کہ تو نے مجھے ایسے کام کا حکم دیا کہ میں اس کے نافرمانی کر دے رہے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیتی، وہ کہہ رہا کہ رب لما بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض، تو میں ان کے لیے زمین کو مزین کروں گا، یعنی انسانوں کے لیے میں ان کو زمین کو ایسا مزین کروں گا کہ ان کے لیے زمین میں بھی خواہش نفس اللہ کے نافرمانی کو مزین خوشنما بنا کر پیش کروں گا، جیسے اس نے آسمان میں پودے کو خانہ خوشنما بنا کر پیش کر دیا تھا، یہ دوسرا معنی یہ بھی کہ تمام زینت زمین میں ان کو زینت جو ہے تمام کے تمام زمین میں ہی دکھا دوں گا، تاکہ جو کچھ ہے بس وہ یہی ہے، تاکہ وہ نو آخرت کے، نہ وہ آخرت کی کوئی طرف توجہ دیں، اور وہ نہ اس کا کوئی یقین کریں، جیسا سب کو گمراہ کر دوں گا، اور اگر یقین کر بھی لیں تو پھر وہ ایسے کوئی کام نہ کریں، پھر وہ تیری نافرمانی ہی کرتے رہیں، اگر ان کو یقین بھی ہو کہ ہاں اللہ کی طرف جانا ہے پھر بھی وہ اسی کام میں لگے رہیں، تو میں ان کے لیے ایسا مزین کر دوں گا اس زمین کو ان کے لیے کہ یہ اسی میں لگے رہیں گے، یعنی کہ جو اس کی لذتوں اور اس کے عارضی فائدوں کو انسان کے لیے ایسا خوشنما بنا دوں گا کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، جو ذمہ داری اس پہ ڈالی ہیں، وہ سب کو آخرت کو سب کی بات بس کو بھول جائیں گے، اور یا تو یعنی کہ اللہ کو بھی بھول جائیں گے یا تجھے بھی فراموش کر دیں گے، یا پھر اگر تجھے یاد رکھنے کے باوجود تیرے جو احکامات ان کی خلاف ورزیاں کریں گے تو میں ان کو ایسا دھوکہ دوں گا، دل فریب ان کو دیتا، ایسا نافرمان میں بنا دوں گا، ان کو ایسی ایسی چیزیں دکھاؤں گا، اور پھر زمین میں ان کے لیے لأغوینہم اجمعین، سب کے سب کو، الا عبادک اللہ المخلص، یعنی سوائے ان کو جو مخلص بندے جو تیرے، الا عبادک منہم المخلصین، مخلص جن کو تو نے مخلص بنا دیا گیا ہے، یعنی کہ یہاں بنا دی کہ مخلصین جو بتایا گیا ہے، مخلصین یہ یعنی جو لام کی زبر کے ساتھ سے مراد ہے وہ بندے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص اپنے لیے چن لے، یعنی اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے، اللہ کے ایسے بندوں کے بارے میں شیطان کا اعتراف ہے کہ ان پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا، یعنی یہ ایسے بندے جو ہوں گے ان پہ میرا زور نہیں چلے گا، باقی میں اولاد آدم کے زمین میں دنیا کے رونقوں اور اس کے آرائش و زبائش کو اس حد تک پرکشش بنا دوں گا کہ وہ اس میں گم ہو کر آپ کو اور آپ کے احکامات کو بھول جائیں گے، اس طرح وہ سب کو آپ کے سیدھے راستے سے گمراہ کر کے چھوڑوں گا، یہ اس نے ایک چیلنج اللہ تعالیٰ دے دیا کہ میں یہ سب کچھ کام کروں گا، مگر ان بندوں پر میرا زور نہیں چلے گا جس کو تو نے اپنے مخلص کر لیا، قال هذا صراط علیہ مستقیم، اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچنے والا ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچنے والا ہے، اس کے بھی دو تعبیر ہیں کہ ایک تو وہی ہے کہ جو مجھ تک سیدھا راستہ یعنی کہ صراط مستقیم، اور دوسری بات یہ کہ جو مجھ پر لازم ہے، دوسری بات یہ کہ جو مجھ پر لازم ہے کہ تو میرے مخلص بندوں کو گمراہ نہ کر سکے گا، اور جو میرے لیے خالص ہوگا اس کی حفاظت میں خود کروں گا، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ یعنی یہی اخلاص کی راہ مجھ تک سیدھی پہنچتی ہے، اور میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا، یہ ایک راستہ ہے جو اس پر چلے گا وہ پھر اس کے لیے سیدھا میرے پاس اس کے لیے جنت بھی ہے، اس کے لیے انعامات بھی ہیں، جو اس راستے پہ چل کے آئے گا اس کے لیے سیدھا راستہ ہے، پھر اللہ صراط ہے مستقیم، پھر فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اور میرے بندے لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا کوئی زور نہیں ہے، یعنی کہ تیرا کوئی ان پر زور زبردستی نہیں ہے کہ تو
تیرا زور چلتا ہو، تیرا زور تو نہیں پہ چلے گا جو تیرے ان بہ کے لوگ ہیں جو تیری پیروی کریں گے، یعنی کہ جو تیری پیروی کریں گے ان پہ تیرا زور چلے گا۔ ان عباد اللہ صلی اللہ علیہ سلطان الا من اتبعک من الغاوین، جو تیری پیروی کریں جو گمراہوں میں سے ہوں گے وہ تیری پیروی کریں گے، ان پر زور چلے گا، باقی نہیں چلے گا۔ یعنی کہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ میرے بندو یعنی عام انسانوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا کہ تو انہیں کوئی زبردستی نافرمان بنا دے، البتہ جو خود ہی بہکے ہوئے ہوں اور آپ ہی تیری پیروی کرنا چاہیں انہیں تیری راہ پر جانے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، انہیں ہم زبردستی اس سے باز رکھنے کی کوشش نہ کریں گے، پھر ان کی مرضی ہے، ہم نے راستہ دکھا دی، پھر اگر وہ چاہتے ہیں تو جائیں۔ تو پھر مطلب یہ ہے کہ بندگی کا طریقہ اللہ تک پہنچنے کا یہ ایک سیدھا بندگی کا ایک طریقہ ہے جو اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے۔ جو لوگ اس راستے کو اختیار کر لیں گے ان پر شیطان کا بس نہ چلے گا، انہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خالص فرما لے گا، اور شیطان خود بھی اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ وہ اس کے پھندے میں نہیں پھنسیں گے۔ البتہ جو لوگ اللہ کی بندگی سے منحرف ہو کر اپنی فلاح کی راہ گم کر دیں گے تو وہ پھر ابلیس کے ہتھے چڑھ جائیں گے، اور پھر جدھر جدھر وہ انہیں فریب دے کے لے جانا چاہے گا اس کے پیچھے پیچھے بھٹکتے اور دور سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ دوسرے اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے انسان کو بہکانے کے لیے اپنا طریقہ کار یہ بیان کیا ہے کہ وہ زمین کی زندگی کو ان کے لیے خوشنما بنا کر انہیں اللہ سے غافل اور بندگی کے راہ سے منحرف کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توثیق کرتے فرما دی کہ شرط میں نے مان لی، اور مزید توضیع کرتے یہ بات بھی صاف کر دی کہ تجھے صرف فریب دینے کا اختیار دیا جا رہا ہے، یہ اقتدار یہ تجھے اختیار نہیں دیا جا رہا کہ تو ہاتھ پکڑ کر زبردستی اپنی راہ پر کھینچ چلے جائے۔ شیطان نے یہ اس کو اختیار نہیں ہے، جیسے ہم سورہ ابراہیم میں پڑھا ہے کہ پھر وہ انکار کر دے گا، جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ صاف کہے گا کہ مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی، میرا کوئی بس تو تم پہ چلتا نہیں تھا، تم خود ہی تھے جو میں تو میری دعوت کے اوپر تمہیں لبیک کہا اور میرے پیچھے پیچھے چلے آئے، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ تم خود ہی تمہارا نفس ہی ایسا تھا، تم خود ہی ایسے حرکتیں کرتے تھے اور اب وہ جہنم میں آ گئے تو مجھے کیوں الزام دیتے ہو؟ تو وہی بات ہے یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ تیرے بندے جو تیری اس کی پیروی کریں گے، جو شیطان کی پیروی کریں گے ان پر اس کا زور چلے گا، باقی اللہ کے جو بندے عبادت کریں گے اللہ کی راہ پر چلیں تو اس کا کوئی زور نہیں۔ پھر بتا دیا ہوا ہے، اور جو اس کی پیروی کریں گے جو اس کی گمراہی کے ساتھ کو ہوں گے اس کی پیروی کریں گے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ لَأَجْمَعِينَ، تو پھر سب کے لیے ان سب کے لیے جہنم ہے جن کے وعدے کی جگہ، یعنی سب کے سب کو جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ یعنی کہ یہ یہاں پر یہ قصہ جو بیان کیا گیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا سیاق و سباق کا بھی کو تھوڑا سا ذہن میں رکھا جائے۔ پہلے دو رکعوں میں ہم پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اور پھر اس کے کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا کیا چیزیں پیدا کی، زمین و آسمان بنائے، بارشیں برسائیں، پانی بھیجا اور کھیتیاں باڑی سب کچھ کیا، باغات پہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم دیکھا، تو اس پر غور کرنے سے صاف سمجھ آتی ہے کہ اس سلسلہ بیان میں آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کرنے کا مقصد کفار کو اس حقیقت پر متنبع کرنا ہے کہ تم اپنے ازلی دشمن یعنی شیطان کے پھندے میں پھنس گئے ہو، اور اس بستی میں گرتے چلے جا رہے ہو جس کو اپنے حسد کی بنا پر تمہیں گرانا چاہتا ہے۔ اس کے برعکس یہ نبی جو ہیں وہ تمہیں اس کے پھندے سے نکال کر اس بلندی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں جو دراصل انسان ہونے کی حیثیت سے تمہارا مقام ہے، لیکن عجیب تم احمق لوگ ہو کہ اپنے دشمن کو دوست اور اپنے خیر خواہ کو دشمن سمجھ رہے ہو۔ تو اس کے ساتھ اس حقیقت میں اس قصے میں یہ بھی واضح کر دی گئی کہ تمہاری راہ نجات صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کی بندگی۔ اللہ کی بندگی کرو گے تو نجات پا جاؤ گے، اس راہ کو چھوڑ کر تم جس راہ پر بھی جاؤ گے وہ شیطان کی راہ ہے، اور جو شیطان کی راہ سیدھی اس جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تیسری بات اس قصے میں یہ بھی سمجھا دی گئی ہے کہ یہ تم اپنی اس غلطی کے خود ذمہ دار ہو، ذمہ دار تم خود ہو، شیطان کا کوئی کام اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں تم کو دھوکہ دے کر تمہیں بندگی کے راہ سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو دھوکہ کھانا تمہارا اپنا فعل ہے، اس کی ذمہ داری کوئی تمہارے سوائے کسی اور پر نہیں ہے۔ جیسے ہم نے بھی پڑھا ہے کہ ہم پچھلے صورت میں پڑھا ہے تو یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ دار شیطان نے تو بہکانا ہے، اس نے تو یہ ذمہ لیا ہے کہ اس نے ذمہ لیا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، اور اپنے کام بڑے خلوص سے اپنی محنت سے کیے جا رہا ہے۔ ابھی ہم بھی ہے کہ ہم اس کی بات مانتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہمیں صاحب بتا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پہلے دن سے بتا دیا ہے
کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے بچو، اور جو جس سے نہیں بچے گا تو پھر اس کو وہ اللہ سے دور کر دے گا اور پھر اس کو لے کے جائے گا جہنم میں۔ اور جہنم کے لہا سب ابواب، جس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر باب، ہر جو دروازہ ان کے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ کہ ان گمراہیوں اور مصیبتوں کے معاشرتوں میں لحاظ سے جن جن پر وہ چل کر آدمی اپنے لیے کچھ جہنم کی راہ کھولتا ہے، اسی سے پھر وہ چلا جاتا ہے۔ جس طرح جنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دروازے بتائیں کہ دروازے ہوں گے، جو روزہ رکھنے والے ہوں گے وہ باب الریان سے داخل ہوں گے، یا جس سے دو کوئی اور ہوگا صدقات دینے والا ہوگا اس دوسرے دروازے سے داخل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے جس طرح دروازے رکھے ہیں، اسی طرح جہنم کے بھی دروازے ہیں، اس کے 8 دروازے ہیں، اس کے 7 دروازے ہیں۔ تو دروازوں کا مت ہے کہ جو جس گناہ سے جو کر کے جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے، کوئی اگر دہریت کے راستے پہ جائے گا تو اس دروازے سے جائے گا، اسی طرح کوئی شرک کے راستے سے جائے گا، کوئی منافقت کے نفاق کے راستے سے جائے گا، کوئی نفس پرستی اور فسق و فجور کے راستے سے جائے گا، کوئی ظلم و ستم کر کے جائے گا، کوئی گمراہی کی تبلیغ یا اقامت کفر کے راستے سے جائے گا، اور کوئی فحاشی اور منکرات کے اشاعت کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی اپنے برکتوں سے جائے گا۔ تو جس جس طریقے سے جس نے یہ کیے ہوں گی، بدعات سے شرک سے جائیں گے، جس جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ ان کی بھی کیٹیگریز بنا دیں گے کہ یہ مجرم اس کیٹیگریز کے ہیں، تو یہ ہر کوئی اپنے اپنے دروازے سے جہنم میں داخل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سب دروازوں سے بچائے، اس کسی دروازے کے ہمارے قریب بھی نہ ہمیں پہنچائے، ہمیں ان دروازوں سے لے جائے جس کے 8 جنت میں، جس کے 8 دروازے ہیں، اور ہمیں کسی بھی دروازے سے داخل کر دے مگر اس میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہی دعا ہے کہ جہنم سے دور، اتنی دور کہ اس کے ہمیں آہٹ بھی، اس کی سانسوں کی آواز بھی ہمیں نہ آئے۔ اللہ تبارک ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور ہمیں کوشش کریں شیطان کے بہکاؤ میں نہ آئے۔ شیطان کے بڑے داو ہیں، بڑے طریقے سے شیطان جو ہے وہ بہکاتا ہے انسان کو ہر طریقے سے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھ لے کہ جو کام کرنے لگا ہے کہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے کہ یا نہیں ہے، یا جو میں کام کرنے لگا ہوں اس میں اللہ اور رسول کی ناراضگی تو نہیں ہے۔ اگر ناراضگی ہے تو سمجھو کہ پھر وہ شیطان کا طریقہ ہے، اور شیطان کے طریقے میں ہم دیکھ لیں، جیسے اگر اس کے بہکاوے آ گئے، اس کے بہکاوے میں جو آ گیا تو پھر اس کے اللہ اس کی اتباع کر کے تو پھر وہ گمراہوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور گمراہوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اور اس پہ اپنے ہی دین پہ چلا، اس پہ صحیح معنی میں سمجھنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔